السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صفیں درست کرنے کا بیان جاری ہے، تو اس سے پہلے صفیں درست کرنے کی فضیلت اور صفیں درست کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور صفیں درست کرنے کے تعلق سے 3 ضروری باتیں بیان کی گئی تھی۔ صفوں کو درست کرنے کے 3 واجبات۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں صفیں درست کرنے کے فائدے اور ثواب کیا ہیں، وہ بھی بیان کر دیجئے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ صفیں سیدھی رکھنا یہ نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ اگلی صفوں سے ملنے والوں پر اللہ پاک اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف والوں پر، اور جو جتنا زیادہ آگے ہوگا عام نمازوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ صف پوری کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ پاک کو محبوب ہیں، یعنی پیارے ہیں۔ صف پوری کرنے کے لیے اگر ہم اٹھے ہیں، دیکھیے وہ بات آ جاتی ہے نا کہ ہم نے تو کوشش کی اپنے اعتبار سے، لیکن ہم پہنچ نہیں پائے، ہم سے پہلے کوئی اور پہنچ گیا، تو ہم پہلی صف حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی اور ہم اٹھے، ہم نے قدم اٹھائے، تو وہ قدم بھی اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں جو صف پوری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ صف پوری کرنا مغفرت پانے، جنت حاصل کرنے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ جو صف کی خالی جگہ پر کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھیں مغفرت کا کتنا آسان طریقہ اور ذریعہ ہمیں بتا دیا کہ صفوں کو خالی مکمل کر لیں۔ ابھی ہمیں نماز بھی ہم نے پوری نہیں کی ہے، نماز مکمل بھی نہیں کی، صف ہی اگر درست کر لی جائے تو اس میں بھی مغفرت کی خوشخبری دی گئی کہ جو صف کی خالی جگہ کو پر کر لے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو صف کی خالی جگہ پر کرے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ صف ملانے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو صف ملائے اللہ پاک اسے ملائے گا۔ اس کے تحت فیض القدیر میں ہے کہ یعنی اللہ پاک اس کی نیکی میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور صف پوری کرنا یہ وسوسوں سے بچاتا ہے، صف سیدھی کرنا دلوں کو سیدھا رکھتا ہے، اور صف میں مل کر کھڑے ہونے سے دل ملتے ہیں، اتحاد پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ تو اب یہ فائدے ہو گئے، تو پھر صف درست نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ صف درست نہ کرنا ترک واجب ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ صفوں کو درست کرنا واجب ہے، اگر صفوں کو درست نہیں کریں گے تو وہ واجب چھوٹ جائے گا اور واجب کو چھوڑنا گناہ ہے۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص یعنی ادھوری رہ جاتی ہے، اور صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ جو صفیں درست نہیں کرتے، بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا آگے پیچھے ہو کر کھڑے رہتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ شیطان بیچ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ وسوسوں کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کشادگی بھرو، یعنی جو جگہ خالی رہ گئی ہے اس کو پر کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے۔ بھیڑ کا بچہ ہے جس کو ہم لوگ گھینٹا بولتے ہیں، تو اس کا بچہ آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر وہ پھدکتا رہتا ہے اور کہیں بھی چھوٹی سی جگہ میں بھی وہ گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں کے بیچ میں سے بھی نکل جائے گا۔ بھیڑ کا بچہ ایسے ہوتا ہے، تو مطلب کیا کہ وہ خالی جگہ دیکھتا ہے تو اس میں سے کہیں بھی وہ داخل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان بھی خالی جگہ دیکھ کر صفوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر نمازیوں کے دلوں میں وہ برے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ چہرہ بگڑ جائے، آدمی کا نور چلا جاتا ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ چہرہ بگڑنے سے مراد یہاں پر مسخ ہونا نہیں کہ بندر بنا دیا جائے یا گدھے جیسا چہرہ، ایسا نہیں ہوگا، یعنی خوبصورتی جسے کہا جاتا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی اور چہرے کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
کبھی ہم دنیا داری کے معیار کے اعتبار سے ہم کسی کو خوبصورت سمجھتے ہیں، کسی کو بدصورت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں خوبصورت وہ ہے جس پر نور ہوتا ہے، وہ عبادتوں کی وجہ سے آتا ہے اور وہ تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے چہرے پر نور آتا ہے۔ یہی وہ تو وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک سنی صحیح العقیدہ جو نمازی ہوتا ہے اور نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں ہمیں خوبصورت لگتا ہے، یعنی ہمیں اس کو دیکھنے سے اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ وہ کالا کلوٹا دنیا داری کے اعتبار سے، دنیا کے اصول و قوانین کے اعتبار سے وہ اتنا گورا نہیں ہے، لیکن یہ تقوی پرہیزگاری کا نور اس کے چہرے پر ہوتا ہے جس سے ہمیں اسے دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے اور وہ ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بد مذہب ہو، کوئی گمراہ ہو، اگرچہ وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر ایک طرح کی نحوست اور بے برکتی ہمیں نظر آتی ہے اور اس کو چہرے کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، یعنی وہ یوں سمجھے وہ بے نوری ہے گویا کہ، اور وہ اس کی بد مذہبیت اور اس کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ پڑھتا رہے، بہت بڑا نمازی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو دکھے گا اس کے چہرے پر، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے، یعنی وہ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تم صفیں سیدھی کرو گے یا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی یا آنکھیں اچک لی جائیں گی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ صفیں درست نہ کریں گے تو ایسا ہو ہی جائے گا، یہ ترغیب دلانے کے لیے، اور ممکن ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، لیکن اکثر تو یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ فرماتے ہیں صفیں درست نہ کرنا رحمت سے دوری کا سبب ہے، جو صفیں درست نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو صف توڑے اللہ پاک اسے توڑ دیتا ہے، تو اس کے تحت فیض القدیر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں اللہ پاک اسے ثواب اور رحمت سے دور کر دیتا ہے، یا اسے مزید نیکی کی توفیق نہیں ملتی، آگے اور نیکیاں کرنے کا اس کو یہ کہہ لیجئے کہ نیکیاں کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ صفیں درست نہ کرنے کا وبال ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صف ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، اختلاف بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدھے رہو، الگ الگ نہ رہو، صفوں میں سیدھے رہو، الگ الگ نہ رہو، ورنہ تمہارے دل الگ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ پاک تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، یعنی صفیں درست نہ کرنا بھی، صفوں میں بیچ میں جگہ چھوڑ دینا بھی اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ بعض جگہ مسجد کی ایک صف کے درمیان دو ستون آتے ہیں جس کی وجہ سے قطع صف لازم آتا ہے، یعنی صف کا کٹنا، صف کا منقطع ہونا لازم آتا ہے۔ تو ایسی صف میں نمازیوں کا صف بنانا کیسا ہے؟ یعنی جیسے مسجدیں اور ان کی بعض مسجدوں کی تعمیر ایسی ہوتی ہے کہ بیچ میں ستون ہوتے، پلرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی ان پلرز کے بیچ میں بھی، ان ستونوں کے بیچ میں بھی صفیں بنا لی جاتی ہے، تو اس صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بلا ضرورت ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، کیونکہ قاطع صف، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے صف کٹ رہی ہو وہ مکروہ تحریمی، اس کو ہٹانا یا وہاں پہ صف نہ بنانا ضروری ہے۔ تو ستون بیچ میں آئے گا تو صف منقطع ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ایسے ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروہ ناجائز ہے کہ اس سے قطع صف لازم آتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پر نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی، جیسے عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ستونوں کے بیچ میں بھی اگر کھڑے ہو گئے تو وہاں نماز ہو جائے گی، کہ یہاں ایک مجبوری، ازدحام کی وجہ سے اور لوگوں کے کثرت کے ساتھ جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ یا یوں مثال کے طور پر باہر بارش ہو رہی ہے تو پھر ستونوں کے درمیان کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب اندر ہی مطلب جہاں چھت والا حصہ ہے وہیں پر نماز ہو رہی ہے اور اسی حصے میں ستون والی جگہ بھی ہے، تو ان دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آگے بہت اہم سوال ہے کہ بچوں کو مسجد کی صف میں کھڑا نہیں کیا جاتا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟
جواب: وہ بچے جو عقل مند اور نماز کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسے بچوں کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے بعد علیحدہ سے بنائی جائے، یعنی پیچھے پہلے بڑے لوگوں کی صف بنا دی جائے، پھر آخر میں بچوں کی صف بنائی جائے۔ یہ پہلے سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچوں کی صف پیچھے ہو، لیکن کون سے بچے؟ سمجھدار بچے جو نماز کا طریقہ وغیرہ جانتے ہو، نماز کیا ہے اس کی اہمیت سمجھتے ہو۔ ہاں، اگر بچہ صرف ایک ہی ہے تو اس کے لیے الگ سے صف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مردوں کی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے صف کے درمیان کھڑا ہو یا کونے میں کھڑا ہو، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ اور وہ بچے جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو نماز کی بھی سمجھ بوجھ نہیں، تو ان کو صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو پاکی ناپاکی کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اور ایسے بچے جن کی طرف سے ہمیں یہ قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں اگر آئے تو مسجد کو گندا کر دیں گے، پیشاب پاخانہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے مسجد کی جو جگہ وہ ناپاک ہو جائے گی، صفے وغیرہ ناپاک ہو جائیں گے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا سخت منع ہے۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا گیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ بچہ ایک ہو یا زیادہ، کیونکہ ایسے بچوں کی نماز ہی معتبر نہیں، جو نماز کو نہیں سمجھتے، جو سمجھداری نہیں رکھتے ہیں، نماز کیا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں جانتے، تو ایسے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ادھر ادھر چہرہ گھماتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کی نماز ہی معتبر نہیں، تو ان کو صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اور صف میں جہاں ایسا بچہ کھڑا ہوگا گویا وہاں صف خالی رہے گی، کیونکہ اس کی نماز جب معتبر ہی نہیں، گویا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اتنی جگہ خالی ہے گویا کہ، اور یہ شرعاً ممنوع و ناجائز ہے، یعنی ایسے بچے کو پھر پیچھے بالکل آخر میں نکال دیا جائے گا جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ لیکن ایسے بچے کی جانب سے اگر مسجد کے آداب کی اور مسجد کی حرمت کی پامالی کا اندیشہ ہو تو اس کو مسجد میں آنے سے ہی منع کر دیا جائے گا۔ یعنی کس کو منع کریں گے؟ ان کے والی کو، جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان سے کہا جائے گا، جیسے باپ عام طور پر اتنے چھوٹے بچوں کو کبھی لے کر آ جاتے ہیں تو باپ کو منع کیا جائے گا کہ یہ بچے کو مت لائیے، کیونکہ یہ بچہ جو ہے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے اور یہ اس طرح کی کچھ چیزیں کرتا ہے، اس لیے نہیں۔ ہاں، سمجھدار بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ سمجھدار بچے یعنی عام طور پر وہ 7 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی سمجھ آ جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو آنے کی اجازت۔ لیکن وہ بھی بچے اگر آئیں اور کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں آداب کے خلاف، اور کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے گا، یا ان کے والیوں کو یہ بات بتائی جائے گی کہ آپ کا بچہ مسجد میں آتا ہے تو وہ اس طرح شور شرابہ کرتا ہے یا اس طرح کی کچھ حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، تو ان کو سمجھایا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ان کے مسجد میں آنے پر ہی پابندی لگا دی جائے، یعنی سمجھدار بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ یہی تو مستقبل کے نمازی بننے والے ہیں، یہی تو آگے چل کر فیوچر میں مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ابھی جو نمازی ہیں، ظاہر سی بات ہے نمازی سیم تو نہیں رہنے والے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو ایک وقت مقرر ہے جب ہماری عمر مکمل ہو جائے گی، سب کو جانا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ مر کے چلے جائیں گے تو ان کے بعد مسجد کو کون سنبھالے گا؟ یہی جو بچے ہیں یہ بڑے ہو کر یہی نمازی بنیں گے۔ اور ایسے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو بچپن میں مسجد سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کچھ اس طرح کے مخصوص افراد ہوتے ہیں، کچھ مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جو پتہ نہیں وہ اس کام پر مامور ہوتے ہیں، ان کو یہ کام سونپا گیا ہوتا ہے یا وہ خود ہی کرتے ہیں بچوں کو مسجد سے نکالنے کا کام۔ یہ ان کا، وہ خود اتنا چلا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اے نکل، وہ نکل، فلاں نکل، اے بھاگ جا وغیرہ، اس طرح کی آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں۔ تو کچھ لوگ اس کام کے لیے مقرر، اب وہ اس چکر میں وہ خود اپنی جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی بعد میں نماز پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا کوئی عذر تھوڑی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جماعت چھوڑنے کی اجازت مل جائے، تو یہ بھی درست نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو نرمی کے ساتھ ایسا بچہ آ گیا ہو تو وہ نماز جس میں آ گیا وہ نماز ہو لینے دی جائے، پھر وہ اس بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے پیرنٹس کو کیا مطلب خاتون سے کیا بات کریں گے ہم، یعنی یہاں معاملہ مسجد کا ہے تو اس کے باپ سے ہی بات کرنی پڑے گی، اس کے والد سے بات کرنی پڑے گی، اور اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کو مسجد میں لا رہے ہیں یا اپنے بچے کو مسجد میں بھیج رہے ہیں تو اس کو سمجھا کر بھیجیں، اس کو صحیح تعلیم دے، اس کو تربیت دے کہ مسجد کیا چیز ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کیسی مقدس جگہ، کیسی مبارک جگہ ہے، مسجد میں عبادت کی جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں شور شرابہ نہیں، یہ بچوں کو سکھایا جائے۔ اور یہ چیزیں اگر بچپن ہی سے سکھائی جائے گی تو بچوں کا جو دل ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، کوری سلیٹ یعنی اس پر آپ جو بھی لکھ دیں وہ نقش ہو جاتا ہے، تو بچے کے دل پر بھی بچپن میں جو بات نقش ہو جاتی پھر وہ پوری زندگی باقی رہتی، تو بچپن ہی سے یہ ساری چیزیں سکھائی ہوں گی تو پھر پوری زندگی وہ محفوظ رہے گی، اور وہ اگر بچپن میں ادب کرنے لگ گیا تو پھر پوری زندگی مسجد کا ادب کرے گا۔
تو یہ بات ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پورے طور پر پابندی لگا دی جائے کہ بچے آ ہی نہیں سکتے، آئیں اور ان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا حق دیا ہے۔ کیا ہے حدیث پاک میں؟ مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا او کما قال، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے پڑھاؤ، یہ چیز ہے۔ اور جب بالغ ہو جائے تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہے، بالغ ہو جانے کے بعد اب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی، اب وہ مکلف ہو گئے شریعت کے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ان کو تعلیم دینا، ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ تربیت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو یہ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو تربیت کرنی، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے۔ تو وہ 7 سال کے بچے کو اگر مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا تو وہ نماز کیسے سیکھے گا؟ وہ نماز کیسے سیکھے گا، اور وہ اس کی تربیت پھر کیسے ہو پائے گی؟ اور یہ چلو مان لیتے ہیں کہ گھر میں سکھائیں، اگر کوئی یہ کہے گا پھر گھر میں سکھائے وہ، تو چلو گھر میں سکھا بھی لیں گے، لیکن جو جماعت کا طریقہ ہے، جماعت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مسجد ہی میں ہوتی ہے، تو وہ تو مسجد ہی میں ہو پائے گا، تو مسجد میں اس کے لیے پھر آنا بھی تو پڑے گا، بچے کو لانا بھی پڑے گا۔ تو اگر وہ اس مقصد سے بچے کو مسجد میں لا رہے ہیں، کون سا بچہ جو سمجھدار ہے، تو اس سے پہلے اس کی پوری تربیت کر کے آئیں، ماں باپ اس کو سکھائیں اچھی طریقے سے نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا چیزیں اگر مان لیجیے کہ ابھی یاد نہیں بھی کیا، جو اس میں اذکار پڑھے جاتے ہیں یاد کرانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں نماز کا جو طریقہ رکوع سجدہ وغیرہ وہ اس کو سکھا دیں اور اس کو لے کر آئیں۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر اگر ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ ماں باپ بتائیں، تو کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی، یہ تو وہ مدرسے کے استاد کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، مدرسے کے استاد کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اور سارا بل جو ہے وہ استاد کے اوپر پھاڑ دیا جاتا ہے کہ استاد نے نہیں سکھایا، استاد نے صحیح تربیت نہیں کی، تو استاد نے یہ نہیں کیا، استاد نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ پورا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ استاد نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے ذمہ دار تو ماں باپ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تربیت کی۔ جو میں ابھی باتیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں اس کے مسجد کے آداب سکھانا بچے کو کہ مسجد کیا ہے یہ وغیرہ، یہ ساری باتوں پر تو کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ بچوں کو کیا کہا جائے، ایسے الفاظ بولنے پڑتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے بھیڑ بکری، جو ان کے بچے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان پر کوئی توجہ نہیں، بھیڑ بکری وغیرہ جو اپنے بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کس کے ساتھ اچھل کود کر رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی انسانوں کا بھی معاملہ ہو گیا کہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اس کی تربیت کیا صحیح کیا غلط کچھ نہیں سکھایا جاتا، جبکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو 7 سال کے بچے کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن کیا ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو اگر بھیجیں تو سکھا کر بھیجیں، اس کو تربیت دے کر بھیجیں، تاکہ وہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھے، مسجد کی بے ادبی نہ کرے۔ اور 7 سال کا بچہ اگر مان لیجیے کہ ابھی تو سب بنانے کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے کہ وہ پیچھے پہلے ہی سے ایسے جو بچے آ گئے ہیں جو نماز کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کی صف مردوں کے پیچھے لگائی جائے گی، بڑے لوگوں کے پیچھے بچوں کی صف لگے گی۔ لیکن اگر وہ بچہ صف میں کھڑا ہو گیا، مان لیجیے کہ صف لگنی چاہیے پیچھے لیکن وہ ہو گیا کھڑا آگے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسے بچوں کو نکال کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ سراسر ان کا ظلم ہے ایسے بچوں پر جو صف میں سے نکال کر کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کو اللہ کے رسول نے حق دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو نماز پڑھنے سے روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کھینچنے والے سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جو کھینچ کر نکالا اس کو رکوع کرتے نہیں آتا ہے، جو کھینچ کر نکال رہا ہے اس کو نماز میں کیا پڑھنا نہیں یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی ہے، سورتیں یاد نہیں ہوتی ہے، التحیات اور دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، اور وہ بچوں کو باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ظلم ہے ان بچوں پر، اور ایسے ہی بچے متنفر ہوتے ہیں۔ وہ بات ادھوری رہ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے بچے جن کو بچپنے میں ہی مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے، تو اب ان کو حالانکہ نفرت ہوتی ہے اس آدمی سے جس نے ان کو نکالا ہے، لیکن یہ نفرت حالانکہ وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، یہ نفرت ظاہری طور پر مسجد سے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پھر ان کو مسجد ہی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو کہا بھی جائے کہ بیٹا مسجد جاؤ تو وہ کہے گا وہ تو نکال دیتے ہیں مسجد سے ہم کو، وہ تو ہم کو مسجد میں رہنے نہیں دیتے، ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، ہم کو نکال دیتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کا عادی نہیں بن پاتا، اس کے دل سے نماز کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، وہ مسجد کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور ظاہر سی بات جب بچپن میں تربیت نہیں ہو پائے گی تو پھر بڑا ہونے کے بعد بھی یہی کیفیت رہے گی۔ ایسے ہم دیکھتے ہیں یہ گنڈے موالی کیسے بنتے ہیں، وہ بھی تو بچپن میں مسجدوں میں آتے تھے، لیکن ان کو نکالا گیا، ان کو بھگایا گیا اور ان کو ہانکا گیا، تو وہ مسجدوں سے دور ہو گئے۔
پھر وہ مسجدوں سے قریب ہی نہیں ہوئے. حالانکہ مسجد میں آتے تو نماز کا طریقہ بھی سیکھتے, دوسری باتیں بھی سیکھتے, بیانات سنتے, درس وغیرہ سنتے, تو دین کی معلومات بھی حاصل ہوتی, جیسے کہ پیچھے بھی ذکر کیا گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فائدے جہاں پہ بیان کیے گئے تھے. تو یہ بچوں کو اس طریقے سے نہ نکالا جائے. اگر بچے آتے ہیں, سمجھدار بچے جن کی بات چل رہی ہے, اگر بچے آتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے نمازیوں کو ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے, تو اس کا کوئی دوسرا حل نکالا جائے. کیونکہ ہر چیز کا یہ حل نہیں ہے کہ بچوں کو بس وہ باہر ہی کر دیا جائے. وہ ایک بات میں نے کہیں پر پڑھی تھی کہ اس قوم کا مستقبل خطرے میں ہے, اس قوم کا فیوچر خطرے میں ہے جس قوم کی مسجدوں میں نماز کے دوران پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آتی. وہی بات ہے, پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی کا مطلب کیا, بچے نماز پڑھنے نہیں آئے. وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ یہی تو مستقبل کے نمازی بنیں گے. آپ تو مر کھپ کے چلے جائیں گے, قبروں میں چلے جائیں گے, اور یہ ان بچوں کو اگر نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہوگا, ان بچوں کو مسجدوں سے محبت کرنا نہیں سکھایا ہوگا, نمازی نہیں بنایا ہوگا, تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی. مسجدیں ویران مطلب قوم تباہ و برباد. مسجدیں جب تک آباد ہے تو قوم زندہ ہے. تو بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ خاص طور پر جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, بچوں کو جو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کی تنخواہ ملتی ہے بچوں کو مسجد سے باہر نکالنے کی, دیکھ کر تو یہی محسوس ہوتا ہے اتنا سختی کے ساتھ وہ اس چیز کی پابندی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی واضح رہے کہ ایسے چھوٹے بچے جو نماز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور مسجد میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور ان کی جانب سے مسجد کے گندہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے, تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی شرعاً اجازت نہیں. حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. اور بچوں سے مراد کون سے بچے؟ ایسے بچے جن کی جانب سے مسجد کے گندہ ہونے, ناپاک ہونے کا اندیشہ, پیشاب پاخانہ کر دیں گے, ایسے بچوں کو روکا جائے گا. جو سمجھدار بچے ہیں ان کو مسجدوں سے نہیں روکا جائے گا, اور ان کے تعلق سے یہ حکم نہیں دیا گیا. اور پاگل تو ظاہر سی بات, پاگل تو پاگل ہے ہی, اس کی تو عقل سلامت ہی نہیں ہے, تو وہ تو اس سے بھی زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں وہ پاگل قسم کے لوگوں کو بھی لایا جاتا ہے, بلکہ مسجدوں میں بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو سامان تفریح بنایا جاتا ہے. مسجد میں اس کے مزے لیے جاتے ہیں. ایسے پاگل کو مسجد میں بلانے کے بعد مسجد ہی میں اس کے مزے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ مسجد کے آداب کو پامال کرنا ہے. ایک طرف تو وہی لوگ بچوں کو باہر نکال رہے ہیں اور دوسری جانب پہ پاگلوں کو مسجد میں لا رہے ہیں. تو بچوں کو نکالا تو پھر اس کو بھی نکالیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, دیکھ کر جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. ویسے تو یہ بڑے لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور بڑے سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی باتیں ان کو بتائی جائے وہاں ان کی سمجھداری غائب ہو جاتی ہے اور ان کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. یہ یہاں پر صفحے درست کرنے کا بیان مکمل ہوا. آگے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل, بہت ضروری یہ بیان ہے اور اس کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے, اور پورا شروع سے لے کر آخر تک اس میں شامل رہیں گے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں اور یہ کام آنے والی باتیں ہیں. یہ ہمارے دوسرے سیزن کے اندر بھی یہ پورا بیان آیا تھا, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ نماز میں لقمہ دینے کے مسائل بیان کیے گئے تھے. اس کو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ, چونکہ ہمارا تیسرا سیزن ہے اور کچھ لوگ نئے بھی آئے ہیں اور سننے والے بھی اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بڑی یہ مفید باتیں ہیں, ان کے لیے یہ ثابت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.